صوبہ وزیر اور صوبہ صدر بننے کے بعد اپنے حلقے کے ساتھ حیدر تشریف جا چکی ہے، جس کے چیئرمین محمد شریف وگی صاحب ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ موجود مہمان مہمان خاص میر محمد صادق عمرانی اور دیگر ہمارے مہمان خاص ڈی سی جعفر آباد اور ڈی پی او جعفر آباد سردار صاحب، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں اور میرے خیال میں ہم آپ کے ساتھ ہی تھے جب ڈیرہ اللہ یار میں غریب عوام نے کبھی آپ کو نہیں بھولا ہے کہ اس مشکل وقت کی گھڑی میں میر صادق عمرانی صاحب ڈیرہ مراد سے اس وقت میں جو میر صادق عمرانی ڈیرہ مراد سے ہمیں بھی لے کے آتے تھے. تو اس کے بعد میر صاحب ہمارے لیے بھی کافی مسائل پیدا ہوئے، خاص طور پر پریس کلب. میں پریس کلب ڈیرہ اللہ یار کے تمام میڈیا اور پریس سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہاں ہمیں مدعو کیا. مسائل تو اس ملک میں اور خصوصاً ہمارے بلوچستان میں بہت ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو حل کریں. الیکشن یا انتخابات چاہے پریس کلب کے ہوں چاہے عوامی نمائندوں کے ہوں، ہمیشہ انسان اپنے ضمیر کے مطابق کسی کا انتخاب کرتا ہے. انتخاب اس لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے توقعات خواہشات کے مطابق، کیونکہ جو عوام چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں آپ اس کی قیادت لوگوں کی ترجمانی کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر اپنے سوچ کو مسلط کریں. عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیاں ایک اپنی حکمت عملی بناتی ہیں. آج کا وہ دور بلوچستان ہو، سندھ ہو، سرحد ہو، وہ جاگیردارانہ سوچ، وہ سرمایہ دارانہ سوچ، وہ رجت پسندانہ سوچ کا دور مکمل ختم ہو چکا ہے. اور جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہم جیسے کارکنوں نے جدوجہد کی. یہاں اسی ڈسٹرکٹ سے ہم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا. اسامہ محمد سے طالب علمی کے زمانے سے اسی ڈیرہ اللہ یار کی سب جیل میں اسی گرمیوں میں ہم یہاں رہے. ٹھیک ہے، زندگی میں جب ایک نظریہ ہوتا ہے اس نظریہ کی بقا کے لیے، اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور جدوجہد کے راستے سے ہی منظر اور مسائل حل ہوتے ہیں. میرے دوست نے پہلے ذکر کیا کہ نصیر جعفر آباد میں جب سیلاب آیا تو میں پہلا آدمی تھا اس شہر کے اندر داخل ہوا، اور یہاں لوگوں کے چیخ و پکار بھی سنی. چھتوں پہ لوگ بیٹھے تھے، ان کے ڈیمانڈ بھی سنے. اس شہر میں لوگوں کو اس مصیبت حال میں جو ہم مسلمان ہیں، انسانیت کی سوچ رکھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اس مشکل وقت میں بس یہ تھے ہمارے یہاں مسلمان، ان کا کردار، لوگوں کا یہاں کردار کیا رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میں اس چیزوں پہ نہیں جاتا ہوں ماضی پہ. میں ان ماضی پہ اگر جائیں گے تو تلخ چیزیں، بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو بھول کر مستقبل کے منظر کی طرف ایک نیا راستہ، نئے منظر کی طرف سوچنا چاہیے تاکہ منزل مل سکے. میں یہی آپ لوگوں کو درخواست کروں گا سب سے پہلے کہ یہاں جو مڈل کلاس ہے، غریب طبقات ہیں، ان کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے. اتحاد کے ذریعے منزل مقاصد آدمی انسان حاصل کر سکتا ہے. یہاں الیکشن ہو رہے ہیں، میں کسی فرد واحد کا یا شخصیت کا قائل نہیں ہوں. میں شروع دن سے میرا ایمان ہے پارٹی، میرا ایمان اور میری منزل میری نظریہ ہے.
جو اس شہید کے قافلے میں، اس منظر میں، اس نظریے میں شامل ہوتا ہے تو ہم اس کی شخصیت کو ختم کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت ختم ہو۔ میں جب پریزیڈنٹ بنا تو میں نے سب سے پہلے یہی اپنے دوستوں کو کہا کہ بھئی صادق عمرانی زندہ باد کا نعرہ ختم کرو، کوئی نعرہ نہیں لگاؤ، نعرہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ لگاؤ، کیونکہ شخصیات آتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور آتے ہیں۔ ہمیں اپنے نظریات کو اور اپنے پارٹی پروگرام کو بڑھانا چاہیے کہ ہماری سوچ اور ہماری منزل کیا ہے۔ ہمیں آپ کو یاد ہے کہ اسی ڈیرہ اللہ یار میں نے 24 گھنٹے کے اندر جلسہ کیا تھا۔ رات کو محترمہ کا حکم ہوا کہ کل پرسوں 9 بجے میں آپ کے پاس ہوں۔ میں نے کہا 11 بجے 12 بجے آ جاؤ، کہتے نہیں 9 بجے۔ راتوں رات یہاں پہ سردی بارش تھا، پانی کھڑا ہوا تھا، اس میں ہم نے اسٹیج ہم لوگوں نے بنائے۔ صبح بہت بڑا یہاں ایک جلسہ، کامیاب جلسہ محترمہ کر کے دکھایا جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ لوگوں کے سامنے اس جلسے کی تعریف کی، اس لیے کہ ہم پروگرام کے تحت چلتے ہیں اور پروگرام ہی منزل تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تو میری یہی درخواست ہے میڈیا سے، اور کیونکہ اب ہم آئے الیکشن نام کے سلسلے میں، یہاں پہ ہمارا نشان ہے، ہمارا پارٹی کا امیدوار کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے امیدوار کا نشان ہے تیر۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی موجودگی میں نعرے لگائے تھے کہ قسم خدا جو، ووٹ بے نظیر جو، اور نشان آئے تیر جو۔ ہمیں شخصیات کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی پارٹی کی نشان اور پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ میڈیا نے تو اپنے مسائل بھی سنا ہے، میں ان کے مسائل پہ تو بعد میں آؤں گا، تاکہ پہلے میں اپنے مسائل آپ کے میڈیا کے توسط سے اور اس کے علاقے اور میڈیا کے توسط سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ ہماری مدد کریں۔ اور ہماری کوشش ہوئی گی، میں نے آج یہاں آنے سے پہلے چیف منسٹر صاحب کو فون کیا کہ پورے نصیر آباد میں فوری طور پر جعفر آباد میں دفعہ 144 لگانا چاہیے، کسی قسم کی اصلاح اٹھا کر چلنے پھرنے پر مکمل پابندی، ساتھ ہی پورے تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ FC تعینات کی جائے تاکہ امن و امان کو ہر صورت میں بحال کیا جا سکے۔ اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں میڈیا کے توسط سے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا اور اسی حق اور سچ کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہوں اور لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں، اور یقیناً اس میں ہماری پارٹی کی جیت ہوگی۔ اور اس سلسلے میں بھی انتظامیہ سے بھی بات کریں گے اور اپنے اعلیٰ قیادت سے بھی۔ آپ سے ہم نے اپنے پارٹی کے اصول اور اپنے پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ جہاں تک پریس کلب ڈیرہ اللہ یار کا تعلق ہے، میں 1 لاکھ روپیہ پریس کلب کو ابھی بھی دینے کا اعلان کرتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ نقد، اور جون کے بعد یہاں سے اس کے لیے سڑک کی تعمیر، اور ایکسن صاحب کو آج ہدایت کروں گا کہ وہ فیزیبلٹی بنا کے دے دیں، آپ کو روڈ بنا کے دے دیں، یہ آپ کے لیے میں فوری طور پر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہاں پہ لاہور کی تخت لاہور نے ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کو کما کرنے کے لیے کوشش کی۔ اسی تخت لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، کی سزا دلائی گئی۔ اسی تخت لاہور پروگرام تھا کہ ہم 20 تاریخ کو سندھ بلوچستان تمام قومی شاہراہ بلاک بند کر دیں گے، پارٹی کارکنوں کا فیصلہ تھا، لیکن پھر الیکشن کی وجہ سے ہم لوگوں نے موخر کر دیا اس کو، اور آج دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ 1973 کے آئین میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی 2 عہدے رکھے تھے۔ اس کے بعد جب جنرل آئیں تو مارشل لا جمہوریت کو سبوتاج کریں، آئین کو کہیں کہ یہ 2 کاغذ کے ٹکڑے ہیں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی 11 سال تک رہیں، تو اس وقت ان عدالتوں کا منہ کہاں تھا؟ انہوں نے کبھی نظریہ پاکستان کے تحت لوگوں کو اختیارات دیے، کبھی نظریہ پاکستان کے تحت
नज़रिया पाकिस्तान के तहत नुसरत भुट्टो केस में जो फैसला दिया, तो इनके नज़रियात जो होते हैं मफादात के होते हैं, और पार्टी पीपल्स पार्टी के नज़रियात तो मफादात अपनी जद्दोजहद और सोच के मुताबिक रहे हैं। इन ही अदलिया की आज़ादी के लिए हम लोगों ने जद्दोजहद की। हमारे 2 सेंट्रल कमेटी के कारकुनों ने अपनी जान दी थी। 2 कारकुनों के पाँव कट के बम धमाके में उधर कैंप लगा हुआ था। तो आज जो अदलिया का रोल है, ठीक है, हम कहते हैं आज़ादी, इंसाफ और कानून की बालादस्ती हो, लेकिन कानून, आज़ादी, अदलिया एक पार्टी, एक अफराद के खिलाफ सरगर्म अमल ना हो। तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि 2 फंक्शन यहाँ हैं और भी हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं आप लोगों से भी ताउन और मदद चाहता हूँ अपनी पार्टी के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया।